بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطنی نگاہ کھولنا، دوسروں کی باتوں کو جان لینا، کسی بات کے متعلق معلوم کر لینا، کسی دوسروں کو مسخر کرنا، دشمن کو آڑے ہاتھوں لینا، اپنے حریف مخالفین پر قابض ہو جانا، اور اس کے علاوہ ایسے ایسے رموز و اسرار جو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، یہ عمل انتہائی پر تاثیر ہے اور کئی مرتبہ تجربے کی بنیاد پر بھی پرکھا گیا ہے۔ اب اگر کوئی پہلے سے کسی سورہ شریف یا اسماء الحسنہ کا عامل ہے، یا کوئی ذکر و فکر کرتا ہے، یا کوئی بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہے، تو ان کے لیے یہ عمل صرف ایک ہلکا سا اشارہ کرنے والی بات ہوگی اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ اور جو عامل نہیں ہیں یا اس علم کو ابھی سیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ محنت کرنی ہوگی۔ محنت اس پڑھے جانے والی کلام کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے، جس کا طریقہ کار یہ ہے: اس عمل کو بروز نوچندی جمعرات سے شروع کیا جائے گا، اور یہ آغاز جو کوئی بھی زکوٰۃ دینے کے نیت سے کر رہا ہے اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ چاند کی پہلی جمعرات جو آتی ہے وہ نوچندی جمعرات کہلاتی ہے۔ اس خاص دن سے روزانہ 5995 مرتبہ روزانہ اس کی مخصوص وقت میں علیحدہ تنہائی میں پڑھائی کی جائے، اور کوئی مذائقہ نہیں کہ دوران پڑھائی عجائبات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے۔ اس تعداد کو 21 دنوں تک جاری رکھا جائے گا تو 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل ہو جائے گی، لیکن اس عمل کو اسی تعداد میں ایک خاص وقت میں ہی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 1094 کی تعداد میں یا ذل جلالی والاکرام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ورد کریں۔ اس طرح 5 نمازوں میں یہ کل تعداد 5470 بن جائے گی، اور 23 دنوں میں یہ تعداد 1,25,810 کی تعداد بن جائے گی۔ اس میں ہر فرض نماز کو اگر کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسی تعداد کو بھی ایک ہی کسی خاص وقت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کلام بہت زیادہ کاموں میں کام کر جائے گی۔ اگر کوئی زکوٰۃ یا ایسے طریقہ کار سے نہیں گزرنا چاہتا تو وہ بوقت ضرورت اس عمل سے اپنی قسمت کے بل بوتے پر بھی کام لے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی غیبی باتوں سے منکشف ہونا چاہتا ہے یا عجائبات کا ظہور دیکھنا چاہتا ہے تو یہ عمل صرف اور صرف ایسے افراد کے لیے اس طرح ہوگا کہ صاف ستھری روئی لے لی جائے اور چھوٹے چھوٹے 2 ٹکڑے جو آسانی سے کان میں رکھے جائیں اور آسانی سے باہر نکال لیے جائیں۔ اس طرح ان دونوں ٹکڑوں پر باری باری پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی شریف پڑھ کر اپنا لعاب یعنی کہ تھوک جو ہے اپنی شہادت والی انگلی پر لگا کر اس روئی کو تھوڑی سی لگائے اور اس پر دم کر دے۔ اسی طرح دوسرے ٹکڑے پر لعاب لگا کر بھی دم کر دیا جائے۔ اب پہلے سیدھے اور پھر اپنے الٹے کان میں ان ٹکڑوں کو رکھ کر خود تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر امام اپنی جانب رکھا جائے، جس سے پڑھائی کرتے دانے اپنی جانب آئیں۔ اب یا ذل جلالی والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، اپنی آنکھیں بند کر کے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دنیاوی تمام خرافات سے اپنا دل و دماغ ہٹا کر صرف اسی جانب لذت لیتے ہوئے اس پاک کلام کا ورد کیا جائے۔ یہ عمل صرف غیبی انکشافات، باطنی آنکھ کی بیداری اور اپنے کسی کام کے نتیجے کو پہلے سے دیکھنے کے لیے کیا جائے گا۔ تعداد ختم کرنے کے بعد اپنے کانوں سے روئی کے ٹکڑے نکال کر ان کو کسی شاپنگ بیگ میں ڈال کر جمع کرتے جائیں۔ اب ان کو چاہے اپنے گھر میں کسی بھی صاف ستھری جگہ پر رکھ دیں یا ان کو پانی میں بہا دیں۔ میرے نزدیک ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، آگے ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ اس روئی والے عمل کو متواتر نئی روئی کے ٹکڑوں پر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ غیبی انکشافات کے لیے اس میں بڑی مدد ملے گی۔ اپنے دشمن پر قابض ہو جانے اور دشمن اور حریف کو اپنے راستے سے ہٹانے اور اپنے اندر اس دشمن کے خلاف تمام غم و غصہ بھرنے اور اپنی دہشت اس دشمن پر مسلط کرنے کے لیے صرف یا ذل جلالی والاکرام تجھے مشکل مجھے آسان کی پڑھائی دشمن کے نام کے اعداد کے مطابق کی جائے گی، اور ثابت کالے نمک کی ڈلی کو اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی کے اندر رکھ کر تعداد ختم ہو جانے کے بعد اس پر دم کر کے اس کو علیحدہ کسی جگہ شیشے کے برتن میں پانی ڈال کر اس ڈلی کو اس پانی میں رکھ دیا جائے۔ اب پھر نئے سرے سے جب بھی کلام کو پڑھنا ہو تو اس برتن سے ڈلی کو نکال کر اپنے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ کر دم کر کے پھر اس کو پانی میں ڈال دیں۔ اس عمل کو اتنے دنوں تک دہرایا جائے جب تک اپنی خواہش
پوری نہ ہو جائے۔ یہاں تو مختصر بتایا ہے، اس کے علاوہ دشمن کی زندگی بہت اذیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں شریعت اجازت دے وہاں کیا جائے۔ پانی کم ہو جانے پر نیا پانی ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں، اور اگر ڈلی ساری پانی میں گھل جائے تو پھر نئی ڈلی لے لی جائے، اور اگر ظالم اور سفاک دشمن گھر میں موجود ہو تو اس ڈلی والے عمل کو متواتر 3 دن کر کے چوتھے روز اس پانی سے آٹا گوندھ کر اس دشمن کو روٹی کھلائی جائے۔ کالے نمک میں اگر آٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو سفید نمک ڈلی کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں بھی جو پہلے روئی کے ٹکڑوں کو دونوں کانوں میں استعمال کرنا ہے اس کو لازمی کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک عمل کتنی ہی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ظالم افسر یا حاکم ہے تو اب بھی کلام یا ذل جلالی والاکرام تجھے مشکل مجھے آسان، اس کی پڑھائی اس ظالم فرد کے نام کی تعداد کے مطابق کر کے روئی پر اپنا لعاب لگا کر اپنے کانوں میں رکھ کر اس کے روبرو جائیں تو انشاءاللہ فتح ہوگی۔ اب آگے ہر کسی کی اپنی اپنی قسمت ہے، اور ہماری اس دعا کے ساتھ کہ جو کوئی بھی اپنے جس خاص مقصد کے لیے اس کو کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور ضرور کامیابی عطا فرمائیں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق کوئی صدقہ ضرور دیا جائے یا کوئی میٹھی چیز دوسرے افراد میں تقسیم کی جائے، اور ہر طرح کے شک و شبہات کو دور کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ اسی عمل کو اگر کوئی بہت سخت بد نظری کا شکار ہو، کسی پر جادو ٹونا یا گندی ہوائی پلید چیزوں کی حاضری ہوتی ہو، شریر قوم جنات ہوں، تو ایسی تمام ان دیکھی شریر قوتوں کو زائل کرنے کے لیے یا ذل جلالی والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، اس پڑھائی کو 3 دنوں تک متواتر کیا جائے۔ 3 دنوں تک متواتر بغیر ناگاہ کیے 5 جگانہ نماز ادا کی جائے، اور بعد نماز کے اسی کلام کو 1094 کی تعداد میں روئی اور کالے نمک کی چھوٹی سی ڈلی پر دم کیا جائے، اور چوتھے دن سے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے کہ خود روزانہ رات کو سونے سے پہلے اسی کلام کو پڑھ کر اپنا لعاب تھوڑا سا روئی کے دونوں ٹکڑوں پر لگا کر اپنے کانوں میں ڈال کر سو جائیں، اور ڈلی کو پانی میں ڈال کر اس کی بالکل تھوڑی تھوڑی سی مقدار دن میں 3 وقت استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی جادو ٹونا بد نظری سے جان چھوٹ جائے گی۔